अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, हमने अल्लाह पर ईमान और तौहीद का जो है वो लेसन शुरू किया है। हमने पहले अल्लाह पर ईमान, जो ईमान का मफ़हूम पढ़ा कि ईमान जो है वो किसे कहते हैं। किसी चीज़ को मान लेना, दिल से उसे तस्लीम कर लेना, हकीकत को मान कर जो है वो साबित कदम रहना। तो ये हमने फिर अल्लाह ताला पर ईमान के हवाले से पढ़ा था कि अल्लाह ताला पर ईमान किसे कहते हैं। ठीक है। अब बेटा हमने इसके बाद फिर तौहीद के मानी और इसके मफ़हूम को पढ़ा कि तौहीद जो है वो अल्लाह की वहदानियत का यकीन रखना, अल्लाह को एक मानना। इसके हवाले से हमने जो कुरानी आयात हैं, कुरानी आयत की रोशनी में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगह पर इरशाद फरमाया कि तुम्हारा मबूद जो सिर्फ एक है, तुम्हारा मबूद वाहिद है। ठीक है। आगे लईसा का मिसलिही शैउन, उसके जैसी कोई चीज़ नहीं। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने ख़ुद भी दुआ जो हमें कुरान पाक में सिखाई, उसमें यही बयान हुआ है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत कामिला की निशानियाँ बयान करें। यहाँ पर हम अल्लाह ताला की कुदरत की कुछ निशानियाँ पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला की, ये क्वेश्चन भी बनता है तो आप इसके शुरू में क्वेश्चन भी लिख लें कि अल्लाह ताला की कुदरत कामिला की निशानियाँ बयान करें। जी तो बेटा हम जो है वो कायनात के निज़ाम पर जब गौर व फिक्र करें, ठीक है, अगर हम देखें ये सब कुछ, इन चीज़ों के बारे में हम गौर करें, हम देखें कि कैसे जो है वो एक दिन जो है वो आता है। ठीक है। सुबह से लेकर जब शाम तक जो है दिन का वक़्त होता है, उस वक़्त सूरज जो है वो तुलू होता है और सारे दिन में रोशनी रहती है। और फिर कैसे एक टाइम में सूरज जो है वो गुरूब हो जाता है और फिर रात का जो है वो समा आ जाता है और रात के टाइम में चाँद और सितारे जो है वो निकल आते हैं और सूरज गुरूब हो जाता है। तो हमने क्या कभी देखा है कि ये कैसे चीज़ें अपने मुकर्रर टाइम पे जो है वो चल रही हैं? कभी हमने इस बात का गौर नहीं किया, या कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि दिन का वक़्त हो, दोपहर का वक़्त हो और उस टाइम अचानक से जो है वो रात हो जाए? या हमने कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा कि रात का वक़्त हो और उस वक़्त कभी अचानक से जो है वो सूरज रात के वक़्त जो है वो तुलू हो जाए? तो ये हर चीज़ अपने मदार में तैर रही है, कोई भी चीज़ एक दूसरे को नहीं पा रही। अपने चार मौसम जो है, मौसम सरमा, मौसम गर्मा, बहार और ख़ज़ां, ये सारे मौसम अपने अपने टाइम पे आते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर्दियों के शदीद मौसम में अचानक से जो है वो गर्मी का मौसम शुरू हो गया हो, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि ख़ज़ां का मौसम हो और साथ और उसी मौसम में बहार का मौसम जो है वो अचानक से शुरू हो जाए। हर मौसम जो है उसका आना जाना अपने टाइम के मुताबिक, दिन का तुलू होना, रात का आना, फिर जो है वो रात का गायब हो जाना और दिन का दोबारा से तुलू हो जाना। तो ये तमाम चीज़ें, हर चीज़ अपने मदार में तैर रही है और ये इसको इस पूरे निज़ाम को कौन चलाने वाला है? दरख़्त जो है वो कैसे बड़े होते हैं, उस पर फल आते हैं, दरख़्त जो है वो अल्लाह के हुक्म से कैसे जो है वो निकलते हैं, पत्ते उन पर आते हैं, समंदर बह रहे हैं, इतने खूबसूरत नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमने कभी सोचा है कि तमाम चीज़ें कैसे अपने मुकर्ररा वक़्त पर जो है वो हो रही हैं, अपने मुकर्ररा टाइम पर कैसे, कौन इस निज़ाम को चलाने वाला है? कौन है, कौन सी ज़ात है जिसने 7 आसमानों को ऊपर तले जो है वो बनाया? और आसमान बेटा आपने देखा है कि वो कोई भी किसी चीज़ के सहारे नहीं खड़े। आसमानों को खड़ा करने के लिए कोई सतून तो नहीं ना हमें नज़र आते कि किसी सतून के साथ सहारे पर आसमान जो है वो खड़े हैं। 7 आसमान ऊपर नीचे जो है वो अल्लाह के हुक्म से ऐसे ही खड़े हैं और वो ऐसे ही लगते हैं कि वो पूरे जो है वो छाए हुए। ये अल्लाह ताला के हुक्म से जो है ये तमाम निज़ाम जो है वो चल रहा है। इसके ऊपर सितारे तलू होना, सूरज का आ जाना, चाँद का जो है वो आ जाना, ये तमाम चीज़ें अल्लाह के हुक्म से जो है वो चल रही हैं। तो हम कायनात के इस तमाम निज़ाम पर जब गौर करें तो सूरज की हर वक्त जो मुकर्रा उसका जो वक्त होता है, हर सूरज अपने मुकर्रा वक्त पर तुलू होता है और मुकर्रा वक्त पर ग़ुरूब होता है। सितारे अपने अपने रास्तों पर एक दूसरे से टकराए बगैर चलते हैं, कि तमाम सितारे जो हैं वो अपने अपनी जगह पर, अपने अपने टाइम पर, अपनी अपनी जो है वो वक्त पर मुकर्रर चलते हैं और वो एक दूसरे से टकराए बगैर जो है वो चलते रहते हैं। चाँद की मंजिलें तय हैं, चाँद की मंजिलें मुकर्रर है, चाँद की मंजिलों का मुकर्रर, यानी कि बेटा आपने देखा होगा कि चाँद जो है वो कभी पूरा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो घटना शुरू हो जाता है, वो कम होता है, फिर कम होते होते वो बिल्कुल बारीक सा हो जाता है। फिर जब यकम आती है तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है और बढ़ते बढ़ते वो चाँद की जब 14वीं तारीख होती है तो पूरा गोल चाँद जो है वो बढ़ते बढ़ते जो है वो ऐसे पूरा चाँद हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला के हुक्म से ये होता है ना कि चाँद उसकी अपनी मंजिलें तय करता है, कभी वो छोटा हो गया, बारीक हो गया, फिर कभी वो पूरा चाँद जो है वो ज़्यादा हो गया, बढ़ बढ़ के वो पूरा चाँद हो गया। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो अपनी मुकर्ररा हदूद पर चल रही हैं।
موسم بدلتے ہیں، لوٹ کر آتے ہیں، یعنی کہ کبھی موسم گرما ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، موسم گرما، موسم سرما، پھر بہار اور خزاں، یہ تمام موسم جو ہے وہ ایک وقت تک رہتے ہیں، موسم چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی کہ موسم گرما کچھ وقت کے لیے رہا، یہ موسم چلا گیا، پھر موسم سرما آ گیا، یہ موسم چلا گیا، پھر موسم بہار خزاں، یعنی کہ یہ موسم آ گیا، اور پھر یہ جانے کے بعد دوبارہ سے لوٹ کر آتے ہیں، پھر دوبارہ سے موسم گرما اور سرما اور جو ہے بہار خزاں، یہ موسم جو ہے ان کا نظام پورا چکر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ سارا نظام کیسے خود بخود چل رہا ہے؟ یہ کیا خود بخود چل سکتا ہے؟ تو کوئی تو یقیناً ہستی ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے، کوئی تو ایسی ذات ہے جو کہ اس نظام کو بغیر کسی جو ہے وہ اختلاف کے، بغیر کسی غلطی کے جو ہے وہ چلا رہی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ بیٹا ایک خدا ہی ایسا ہوتا ہے جو چلا سکے، اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو کیا یہ نظام اتنے اچھے طریقے سے چل پاتا؟ کبھی بھی نہیں۔ اب بیٹا دیکھیں، اگر ایک ادارے میں جو ہے وہ ایک جگہ پر زیادہ لوگ جو ہیں وہ افسر کے طور پر کام کریں، ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ کسی بھی ادارے میں کوئی بڑا افسر ہوتا ہے، پھر اس کے ماتحت اس کا عملہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو اگر سب لوگ ہی ایک جگہ پر جو ہے وہ افسر بن جائیں سب لوگ، تو پھر کیسے ہر کوئی کہے گا کہ میں بڑا افسر ہوں، میری بات مانی جائے، یہ کام ہو، دوسرا کہے گا میری بات مانی جائے، تیسرا کہے گا میری بات مانی جائے۔ تو ایسے بیٹا کوئی بھی ادارہ اچھے طریقے سے نہیں چل سکتا۔ تو ہر کسی ادارے میں کوئی ایک سربراہ جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ جیسے ایک ملک کو نظام کو چلانے کے لیے ملک کا جو صدر ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے نا، ایک ہی صدر۔ اگر دو صدر ہوتے تو ملک کا نظام تو جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا۔ دو صدر ہوتے تو وہ کہتے نہیں جی ایسے یہ کام ہونا چاہیے، ایسے سفارتی تعلقات ہونے چاہیے، ایسے ملک کو چلانا چاہیے، دوسرا صدر جو ہے وہ اپنی بات رکھتا کہ تو پھر دونوں کی لڑائی ہی رہتی، ملک تو اچھے طریقے سے چل نہیں سکتا۔ تو ایسے ہی بیٹا کسی ادارے کا نظام بھی دیکھیں، اگر دو افسر وہاں پر ہوں تو دونوں جو ہے وہ اس بات پر جھگڑتے ہی رہیں کہ میرا حکم مانا چاہیے، میری بات مانی جائے، تو ایک افسر جو ہے وہی ایک ادارے کا نظام بہت اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے۔ ایسے ہی بیٹا یہ کائنات جو ہے، یہ دنیا جو چل رہی ہے اتنے اچھے انداز سے، اتنے اچھے طریقے سے، اس کو چلانے والا ہے کوئی ایک ہی خدا ہے۔ اگر ایک سے زائد کوئی خدا ہوتے، ایک سے زائد جو ہے وہ اس دنیا کو چلانے والے ہوتے، تو ہر کوئی کہتا نہیں جی دن کو کبھی سورج کو کسی ٹائم طلوع ہونا چاہیے تھا، موسم گرما موسم سرما کا نظام کوئی اور ہونا چاہیے تھا، تمام نظام جو چل رہا ہے اس کا ٹائم کوئی اور ہونا چاہیے تھا، تو پھر بیٹا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ تباہی یقینی ہوتی، اتنا اچھا نظام چلنے کا کوئی تصور ہی نہیں رہتا۔ تو اگر جو ہے اس خدائی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی، اللہ تعالیٰ کی خدائی میں، اس کی کائنات میں اگر کوئی اور بھی اس کا شریک ہوتا تو کبھی نہ کبھی وہ کسی بات پر اختلاف ضرور کرتا، اور وہ یہ اختلاف ہونے کی وجہ سے دنیا کا نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی خالق و مالک ہے، ہماری زندگی اور موت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ہماری تمام ضرورتیں جو ہیں صرف وہی پوری کرتا ہے، اسی لیے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کو اپنا واحد جو ہے وہ خدا ماننا چاہیے۔ کبھی بھی جو ہے یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے جو کہ اس دنیا کو یا اس کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اس دنیا اور اس کے نظام کو اور کوئی بھی نہیں چلا سکتا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا اور نہ شریک ٹھہراؤ بِهِ اس کے ساتھ شَيْئًا کسی کو، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ بیٹا سورۃ نساء کی آیت نمبر 36 ہے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر شرک کرنے سے منع کر دیا گیا۔ شرک کہتے ہیں، شرک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کو بھی جو ہے وہ خدا ماننا، کسی اور چیز کی بھی عبادت کرنا، کسی اور چیز کو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ ساتھ شریک نہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں جو ہے وہ فرما دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو کبھی کسی صورت جو ہے وہ معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں یہی مدد مانگنی چاہیے کہ اس کے سوا کسی بھی اور شخص یا کسی بھی اور چیز کا ڈر جو ہے وہ انسان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہی ہم اچھائیاں کریں اور برائیوں کو چھوڑ دیں، اور اسی کے حکم کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاریں، اور اسی کے کام کو اس کی مرضی کے مطابق پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے۔ تو عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان کے اندر جو ہے وہ جرت اور بہادری جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں کہ جب انسان عقیدہ توحید پر چلتا ہے نا، کہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی جو ہے وہ واحد مانتا ہے، تو اس کے اندر
ایسی صفات پیدا ہوتی ہیں جو اس کو بہادر بنا دیتی ہیں، اس میں جرت پیدا ہوتی ہے، اس میں بہادری پیدا ہوتی ہے، اس میں صبر کی جو ہے وہ صفت پیدا ہوتی ہے، توکل وہ بھروسہ کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ پر صرف بھروسہ کرتا ہے، اور یقین جیسی ایسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ تو عقیدہ توحید کے ماننے والوں میں اتحاد، مساوات، اتحاد کہتے ہیں متحد ہو جانا، ایک ہو جانا، اور مساوات کہتے ہیں برابری کو۔ یہ جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ متحد رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، وہ مساوات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ برابری، ہر کسی کو برابری کا درجہ دیتے ہیں۔ ایسے نہیں کہتے کہ دولت کی بنا پر یا کسی اور چیز کی بنا پر کوئی کسی سے بلند ہے، وہ ہر کسی کو برابری کا درجہ دیتے ہیں، اور اس میں اخوت جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اخوت کہتے ہیں یعنی کہ بھائی چارہ، اس میں جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے محبت اور ہمدردی کا جذبہ جو ہے اس میں پیدا ہوتا ہے۔ تو عقیدہ توحید جو ہے اس کی وجہ سے انسان میں کون کون سی صفات پیدا ہوتی ہیں؟ وہ جرت، بہادری، توکل جیسی اور کامل یقین جیسی جو ہے وہ صفات ایک انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو عقیدہ توحید جو ہے وہ ماننے والوں میں اتحاد، مساوات، اخوت جیسی صفات جو ہے پیدا ہوتی ہیں۔ جی بیٹا، آج کا لیسن ہم نے اتنا ہی پڑھا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے، اگر ہم کائنات کا نظام یہاں سے لے کر خوبیاں پیدا ہوتی ہیں یہاں تک پورا جو ہے وہ آپ نے لاسٹ والا لیسن اس کو یاد کرنا ہے بیٹا۔ اس میں سے آپ لوگوں نے 10 جو ہے وہ املا کے الفاظ اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں، اور بیٹا یہ جو آیت آج آئی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کو آیت کو اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنا ہے، ساتھ ہی اس کا ترجمہ بھی نیٹ کاپیز پہ لکھنا ہے، اور باقی جو لیسن ہے اس میں سے 10 جو ہے املا کے الفاظ آپ لوگوں نے نیٹ کاپی پر لکھنے، اور باقی لیسن آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ جی بیٹا، آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے، اسے یاد کریں بہت اچھے طریقے سے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم لیسن میں اس کی مشقی سوالات جو ہے وہ حل کریں گے۔ آج کا لیسن اتنا ہی ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔